السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسنسرڈ کے ساتھ۔ آج ہم بڑی خبر دیں گے کہ جو بلدیاتی انتخابات کا جو ایک مرحلہ طے پایا ہے، جو کنٹونمنٹ کا تھا، کنٹونمنٹ کے وارڈز کا، اس کے نتائج کیا بتا رہے ہیں، اور پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں تحریک انصاف نے ایک نئی تاریخ بھی رقم کی ہے اس میں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ اس کے علاوہ جو صحافیوں کا احتجاج ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور اس پر کیا رد عمل آ رہا ہے، اور حکومت کس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے اس احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے، جائز احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں صحافیوں کے احتجاج سے ہی۔ صحافیوں نے کل پاکستان بھر کی تمام صحافی یونینز نے RIUJ کی کال پر اور PFUJ کی کال پر قومی اسمبلی کے سامنے دھرنا دے دیا ہے کل سے۔ کل شام کو یہ تقریباً 4 بجے کے قریب مارچ کا آغاز ہوا، جس میں ملک بھر سے ہزاروں صحافیوں نے شرکت کی، جو ابھی تک پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ احتجاج PMDA کے خلاف ہو رہا ہے، جو کہ کالا قانون لا کر جو ہم صحافی جن کا پہلے معاشی قتل کیا گیا، بے روزگاری کروا کر، تنخواہیں کٹوا کر، پھر ہماری زبان بندی کی گئی، ہمارے مالکان کے ذریعے ہمیں ہمارے چینلز پر سینسر کروا کر ہماری خبریں، پھر رہی صحیح کسر اگر ہم لوگوں نے سچ مین سٹریم میڈیا پر نہ بول سکے تو رپورٹ کرنا شروع کیا سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر تو پھر ہم پر حملے کر کر، ابصار عالم صاحب کو گولی مار کر، متی اللہ جان صاحب کو اغوا کر کے، مجھے گھر میں گھس کے مار پیٹ کر کے، حامد میر صاحب کو آف ایئر کر کے، عنبر شمسی کو آف ایئر کر کے، نصرت جاوید صاحب کو آف ایئر کر کے، طلعت حسین صاحب کو آف ایئر کر کے، سرل المائدہ کو صحافت چھوڑنے پر مجبور کر کے، ان لوگوں نے اس ملک میں سینسرشپ کو نافذ کیا۔ لیکن کیونکہ وزیراعظم عمران خان کا ویژن ہے کہ سکون صرف قبر میں ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم صحافیوں کو ہمیں زمین پر تو لٹا دیا، اب اٹھا کے قبر میں ڈالنا، تو اس قبر کے لیے میں ڈالنے کی جو ہماری انہوں نے تدفین کرنی ہے، اس کے قانونی جواز کے لیے ان کو PMDA چاہیے۔ تو یہ وہ لا رہے ہیں جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، آج بھی ٹویٹ کیا ہوا کہ ڈس انفارمیشن کے جو خلاف بڑی آج کل بات کر رہے ہیں، آج بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ یہ جو صحافی احتجاج کر رہے ہیں یہ مالکان کے ایما پہ کر رہے ہیں، مالکان نے بونس اور تنخواہوں میں اضافہ آفر کیا ہے۔ مطلب جو وزیر اطلاعات ہے وہ خود جھوٹی اطلاعات دے رہے ہیں۔ منسٹر آف انفارمیشن منسٹر آف ڈس انفارمیشن بنے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے ڈس انفارمیشن روکنی ہے۔ بھائی بات یہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور آپ کی کابینہ، آپ لوگ بیانات دینے چھوڑ دیں، ڈس انفارمیشن ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ لوگ بولتے ہی جھوٹ ہیں، جب جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹی رپورٹ ہوگا، تو پھر ڈس انفارمیشن ہی پھیلے گی، تو بولنا تو آپ کو بند کرنا پڑے گا۔ وہ شہباز گل چلا گیا ہم ٹی وی پر اور بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ جو سروے آیا ہے اس میں جو 20 خطرناک ترین ملک ہیں خواتین کے لیے، ان میں پاکستان ہے ہی نہیں۔ ارے بھائی وہ ایک امریکی اخبار کا سروے تھا اور میگزین کا، اور اس سروے کے مطابق انہوں نے امریکہ کے جو شہری ہیں وہ جن 50 ممالک میں سب سے زیادہ جاتے ہیں، تو ان 50 ممالک میں سے انہوں نے دیکھا تھا کہ کون سے 20 خطرناک ہیں۔ پاکستان تو ان 50 ممالک میں تھا ہی نہیں، کیونکہ پاکستان امریکی ٹورسٹ آتے نہیں ہیں۔ تو کس قسم کے جھوٹ گھڑتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ڈس انفارمیشن یہ ہے، وہ جو آپ کے پالتو یوٹیوبرز ہیں جن کو آپ ہڈی ڈالتے ہیں، وہ آ کے جو ہم پر حملے کرتے ہیں، جو نور مقدم کے خلاف ویلاگ کرتے ہیں، جو صحافیوں پر حملوں کے خلاف ویلاگ کرنے والے ان کے حق میں ویلاگ کرتے ہیں، جو حملہ آور ہوتے ہیں، وہ ڈس انفارمیشن کی فیکٹریاں ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے آپ یہ کیوں لا رہے ہیں۔ کل احتجاج میں حامد میر صاحب بھی موجود تھے، غریدہ فاروقی تھیں، آسمہ شرازی تھیں، طلعت حسین تھے، ابصار عالم صاحب تھے، متی اللہ جان تھے، سب لوگ موجود تھے۔ PFUJ کے سابق صدر افضل بٹ تھے، جو PRA پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے اس کے جنرل سیکرٹری آصف بشیر چودھری تھے۔ اس کے علاوہ جو سیکرٹری جنرل PFUJ ہیں ناصر زیدی صاحب وہ تھے، اور جو PFUJ کے صدر ہیں
شہزادہ ذوالفقار وہ تھے، RIUJ کے جو صدر ہیں عامر سجاد سید وہ تھے، اور اس کے علاوہ دیگر بھی ملک بھر کے پریس آرگنائزیشنز اور پریس ایسوسیشنز اور صحافتی یونینز اور جو پریس کلبز تھے ان کے نمائندے موجود تھے. لائک میں بہت سے نام بھول رہا ہوں، کوہوٹا سے تھے پریس کلب کے لوگ، بٹگرام کے، ایبٹ آباد کے، سکھر کے، حیدرآباد کے، لاہور کے، لائک کوئی ایسا پاکستان کا شہر نہیں جس کے پریس کلب کے نمائندے وہاں پر موجود نہیں تھے، اور کوئی پاکستان کا ایسا شہر نہیں جہاں کے صحافی نہیں آئے ہوئے تھے. تو ایک کامیاب احتجاج ہے، آج بھی دھرنا یہ جاری ہے، اور یہ صدر کے جو خطاب ہے اس کے بائیکاٹ کے لیے ہے. اور آپ دیکھیے پورے دنیا کے سفیر آج یہ خطاب سننے آئیں گے صدر کا، اور پاکستان کے تینوں سروسز چیف بھی آئیں گے، اور ان کے سامنے کتنی بڑی حکومت کو امبیرسمنٹ ہوگی کہ جو میڈیا ہے وہ اس کو کور نہیں کر رہا ہوگا، باہر احتجاج کر رہا ہوگا. اور اس کا جو مزید جو ایک جعل سازی اس حکومت نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو پارلیمانی پریس ایسوسیشن ہے جس کے آصف بشیر چودھری سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے اس پارلیمانی جو رپورٹرز ہیں جو ریگولر پارلیمنٹ کی بیٹ کور کرتے ہیں، پریس گیلری میں بیٹھتے ہیں، ان سب کو کارڈ ہی جاری نہیں کیے، اور ادھر ادھر کرائم رپورٹر جو سرکاری ٹاؤٹ صحافیوں کو کارڈ جاری کر دیے ہیں کہ وہ بیٹھے نظر آئیں کہ نہیں پریس گیلری میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح کی تو 2 نمبریاں کر رہے ہیں. تو بہرحال اب آتے ہیں اس سے آگے. ویسے چلتے چلتے آپ کو خبر دے دیں کہ چلیں پھر بات کریں گے اس کے اوپر عظمت سعید شیخ صاحب کے بارے میں. تو اب اگلا جو ہے وہ یہ ہے کہ کل ملک بھر کی کنٹونمنٹس میں انتخابات ہوئے ہیں، اور تحریک انصاف نے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ پنجاب میں جو حکومت حکمران تھی وہ بلدیاتی انتخاب ہار گئی، ورنہ آج تک پنجاب میں حکمران جماعت بلدیاتی انتخاب نہیں ہاری، لیکن یہ الحمدللہ ہار گئے. پنجاب کی 47 جو کنٹ یعنی فوج کا علاقہ، وہاں پہ 47 میں نون لیگ جیتی ہے، PTI صرف 25 میں جیت سکی. PTI سے زیادہ تو آزاد جیت گئے 32 نشستیں، تحریک انصاف تیسرے نمبر پر آئی. پھر آپ دیکھیے کراچی جو تحریک انصاف کا گڑھ شمار ہوتا ہے، ٹھیک، وہاں پر کلفٹن اور DHA میں تحریک انصاف ہار گئی. راولپنڈی GHQ ہے جہاں پر فوج کا ہیڈ کوارٹرز ہے، راولپنڈی کے کنٹونمنٹ میں، ایک تو کنٹونمنٹ اور کنٹونمنٹ بھی راولپنڈی کا، وہاں پر تحریک انصاف 1 نشست جیت سکی. 10 میں سے 7 نشستیں نون لیگ نے جیتی، 2 نشستیں جماعت اسلامی نے جیتی، 1 تحریک انصاف کو ملی، یعنی کہ تحریک انصاف تیسرے نمبر پہ آئی یہاں پر بھی. اور تو اور نون لیگ سے تو ہاری جماعت اسلامی سے بھی ہار گئی. جماعت اسلامی کی 2 ہیں، تحریک انصاف کی 1 نشست ہے. لاہور تحریک انصاف نون لیگ کے دور میں اپوزیشن تھی تو 5 کنٹونمنٹ وارڈز جیتی تھی، اس دفعہ حکومت میں ہو کر 3 جیتی ہے. مطلب جو تحریک انصاف کہتی ہے، بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اور فوج سیم پیج پر ہیں اور ہماری حکومت کو بہت سپورٹ حاصل ہے، جو وہ تاثر دیتی ہے PTI، اس تاثر کا حال دیکھیے کہ کنٹونمنٹ میں نہیں جیت سکی. تو اب سوچئے سویلین ایریاز میں کیا ہوگا PTI کے ساتھ اگر اگلے عام انتخابات ہوئے تو اندازہ کیجیے. ٹھیک ہے، وہ کل کا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ میاں نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کے PTI کو ان کے ہوم گراؤنڈ یعنی کہ کنٹونمنٹ میں گھر میں گھس کے مارا ہے. اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف ابھی لندن بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے PTI کا یہ حشر کیا کنٹونمنٹس میں، ملک میں واپس آ گئے تو پورے ملک بھر میں وہ کیا حشر کریں گے تحریک انصاف کا. تو یہ ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اب اگلے کبھی کسی صورت میں واپس نہیں آ سکتی. ان کی پارٹیز اوور، یہ اب پولنگ سٹیشنوں پر قبضے بھی کر لیں دوبارہ جس طرح 2018 میں ہوئے تھے تو بھی تحریک انصاف کو منتخب نہیں کروا سکتے.
اور اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ شاید یہ تاثر دیا جا رہا ہے خصوصاً نون لیگ کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی کو اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو اب ریپلیس کرے. لیکن ایک بات سمجھنی ہوگی، کل پنجاب میں پیپلز پارٹی ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکی، ایک حلقے میں تو صرف ایک ووٹ بھی ملا. اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. پنجاب پہلی دفعہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن چکا ہے. پنجاب پہلی دفعہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کو سپورٹ کر رہا ہے. پنجاب اب یہ تاثر بھی کسی سیاستدان کے بارے میں برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کے آ کے حکومت کرنا چاہتا ہو. تحریک انصاف کے بارے میں یہی پنجاب کو غصہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کے آئی، اور پھر جس طرح انہوں نے ملک کو برباد کیا، تو نہ صرف تحریک انصاف خود جو رہی صحیح عوام کی سپورٹ تھی ان کے دلوں سے اتر گئی، بلکہ وہ اپنے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی لے ڈوبی ہے. کیونکہ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو لانے والے بھی اس جرم کے شریک ہیں جو اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا گیا. تو اگر آپ اس وقت پنجاب میں آ کے بے شک نون لیگ اور کسی کو ٹارگٹ کریں گے، لیکن اگر ایسا لگے گا کہ یہ ٹارگٹ، یہ میں بلاول بھٹو صاحب سے کہہ رہا ہوں، یہ ٹارگٹ نون لیگ کو اس لیے کیا جا رہا ہے اور نون لیگ یہ وکٹم کارڈ کھیلے گی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے پنجاب کے عوام نہیں ایکسیپٹ کریں گے. بہتر ہے آپ دونوں جماعتیں مل جل کے چلیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ. پھر شاید پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنی سپیس ریوائیو بھی کر لے. لیکن اگر یہ نہیں کرے گی تو پیپلز پارٹی پنجاب میں سپیس نہیں ریوائیو کر پائے گی. اور یہ اب کل دیکھیے پی ٹی آئی نے صرف کے پی میں سیٹیں جیتی ہیں. ٹھیک، کے پی میں پی ٹی آئی کی میجارٹی ہے. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے پی میں اسی لیے سروائیو کر رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی اپوزیشن کے لیے وہاں پر کوئی کام نہیں کر رہا کے پی میں، جس طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کی اپوزیشن کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. تو سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی جماعت نہیں آگے آتی. اب کے پی میں یہ حال پی ٹی آئی کا ہو گیا. پنجاب میں اب نظر آ رہا ہے کہ یہی حال نون لیگ کا ہو جائے گا کہ نون لیگ کے کیونکہ اب اپوزیشن کوئی رہے گی نہیں، پیپلز پارٹی ختم ہوگی. پی ٹی آئی نے ایک وقتی طور پہ اپوزیشن کی سپیس فل کی تھی لیکن اپنی پرفارمنس کی وجہ سے ایکسپوز ہوگی، تو اب وہ بھی اگلی دفعہ نہیں ہوگی. تو پھر اس طرح 3 صوبوں میں 3 الگ جماعتیں کیا رہ جائیں گی. ہر جو ہماری جماعتیں جن کو وفاق کی جماعت ہونا چاہیے کیا وہ صوبائی جماعتیں بن کے رہ جائیں گی. یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستانی سیاست کو کہاں پر پہنچا دیا. اور جب وفاقی جماعتیں نہیں رہیں گی، وفاق کمزور ہو جائے گا، تو پھر ہی ملک ٹوٹتے ہیں. یہ سمجھنا ہوگا کیونکہ تب مشرقی پاکستان میں صرف عوامی لیگ رہ گئی تھی اور ادھر صرف پیپلز پارٹی رہ گئی تھی. تو پھر کیا ہوا، ملک ٹوٹ گیا اندر. تو سوچنا ہوگا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو. اور یہ جس قسم کے عطائی اینکرز لا کے بٹھاتے ہیں اسکرینوں پر. اب کل میں دیکھ رہا وہ ایک پتہ نہیں کیا وہ گنجا نہیں اینکر، وہ بندر کی شکل والا، پتہ نہیں کیا وہ مارننگ شو کرتا ہے، منگل بدھ یا جمعرات کس دن پیدا ہوا تھا پتہ نہیں. تو اب وہ کیا کر رہا ہے ٹویٹ کہ یہ 300 500 700 امیدواروں کے ووٹ نکل رہے ہیں، وہ جیت رہے ہیں، یہ ملک کا نظام چلائیں گے، یہ جمہوریت لاہور والا. ابے بھائی تم نے ناپا سے اداکاری کی ٹریننگ لی تھی، تم وہاں پر جاؤ، فلم میں کام کرو، ٹی وی میں کام کرو، جو تمہارا فن ہے وہ کرو. تم نیوز چینل پر کر رہے کیا ہو؟ اور تم دانشور والے تجزیے دو گے کہ تمہاری عالم یہ ہے تمہاری جہالت کا کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ ایک ایک وارڈ کے نمائندے ہیں جہاں پہ ووٹ ہی 1000-1500 ہوتا ہے، اور یہ صرف اس وارڈ کے اندر جسے کہتے ہیں کام کریں گے. یہ ملک کا نظام نہیں چلا رہے ہوں گے، یہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے ہوں گے، یہ صرف اپنی یو سی کونسل اپنے وارڈ تک محدود ہوں گے. اتنا جس کو نہ پتا ہو وہ بکرات بن کے ٹی وی پہ بیٹھتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کیسے کیسے گھٹیا غلیظ لوگوں کو ہماری اسکرینوں پر لا کے بٹھایا گیا. اس بندر کی شکل والے کی بھی یہی حالت ہے. آپ کبھی غور سے دیکھیے کہ بالکل بندر والی اس کی شکل ہے، اور اس کی جو کو اینکر ہے وہ بھی جھوٹی خبریں صرف دیتی ہے. تو یہ ایسے ایسے غلیظ لوگ ہماری اسکرینوں پر پائے جاتے ہیں اور آپ دیکھیے لیکن فلرش کر رہے ہیں. تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج ہم پھر لائیو بھی کریں گے جو دھرنا ہے جو صحافیوں نے دیا ہوا، پاکستان کے ملک بھر کے صحافیوں نے دیا ہوا پی ایم ڈی اے کے خلاف، ادھر سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.